کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دے، سیدنا عمر بن خطاب کی سیرت طیبہ بھی اسارے واسطے مشعل راہ ہے، سیدنا عمر بن خطاب کی سیرت بھی اسارے واسطے ہدایت دا رستہ ہے، سیدنا عمر بن خطاب کی سیرت بھی اسکو جناب اعلیٰ جنت پجاوڑا لیے، سیدنا عمر بن خطاب کی سیرت تے عمل کرے سو جناب اعلیٰ جہنم کو بچسوں، گناہ کو بچسوں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزرے سوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدہ توحید کا درس دیتے، شرک دی نفی کیتی ہے، توجہ کرے سو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو ڈٹھے، اے حجر اسود تو ایک پتھاری، نہ تو نفع دا مالکی نہ تو نقصان دا مالکی، اسا دیکھو پیار ہی واسطے دینو، اسا دیکھو بوسا ہی واسطے دینو کہ اسا ڈٹھے نبی مکرم نبی محتشم سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسا دیتے، حجر اسود کو چمے، حجر اسود کو پیار دیتے، اے حجر اسود اسا اتباع سنت، اسا اطاعت نبی، اسا تے کو بوسا دینو، نہ تو نفع دا مالکی نہ تو نقصان دا مالک۔ نفع دا مالک کون ہے؟ عزت دا مالک کون ہے؟ ذلت دا مالک کون ہے؟ پتر دیوان اللہ کون ہے؟ دھی دیوان اللہ کون ہے؟ آسمان کو کہیں بڑے، زمین کو کہیں بڑے، دریائے کو کہیں بڑے، انہیں باغات کو کہیں بڑے، اللہ اللہ۔ ایک درخت ہے جیدے تلے درخت تلے بیت رضوان تھی، لوگ اون درخت کو برکت اللہ تو برک سننے لگے، انہیں قریب نمازہ پڑھن پہ سجدے دیوان پہ گئے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے لکھا کہیں شرک بدنا مجھے لوگ جناب اعلیٰ کتی کو برکت اللہ سمجھتے پہ نمازہ پڑھتے پہ، کتائی کو سجدہ نہ دیوان پہ وجہ، کتائی درخت کو خدا نہ سننے پہ وجہ، چنانچہ شرک دی نفی واسطے، شرک دے خاتمے واسطے، چنانچہ شرک کو جڑ کنو کھڑواری تے جناب اعلیٰ ان درخت کو جڑ کنو اکھاڑتے، جڑ کنو ختم کر دے، درخت کا خاتمہ کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات و صفات کئی کو شریکی ٹھہرا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، جتنے پیر و فقیر نے سبق دیتے، حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری یہ سبق دیتے کہ حافظ القرآن والحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی یہ سبق دیتے کہ جناب آقا حضرت میاں عبدالحادی دین پوری یہ سبق دیتے کہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا شفیق الرحمن درخواستی نبر اللہ مرکزہ عقیدہ توحید کا درس دے گئے، تو آنے سارے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر سیف الرحمن درخواستی اسکو یہ درس دے گئے عقیدہ توحید کا جناب اعلیٰ کہ اللہ کو ایک منو، اللہ کی ذات و صفات ہے کوئی شریک ہے، اللہ کی ذات و صفات ہے کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں۔ آج سارے اساقائے کے حوالے میں بڑے کمزور، جناب اعلیٰ کسی کوئی قبری پہ سجدہ کی تھی، کوئی دربارے کو چمیلا پہ، اسے پیر فقیرے کو منے نو، پیر فقیر بھی عقیدہ توحید کا درس لے گئے۔ یہ دھرتی دے بڑے صوفی شاعر حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ میں یہ درس لے گئے، ایک کے تیرا ایک کو روح جانے کو کافر کے مشرک۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدہ توحید کا درس دیتے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری ریاست کے اندر گورنرے کو، وزیرے کو ہدایات جاری کیتے ہوئے ہیں کہ اپنی ریاست، اپنے ملک، اپنے شہر قرآن و سنت کی تعلیم کا انتظام کرو، ہر سال کی رپورٹ دو، اپنی ریاست کے اندر، اپنے شہر کے اندر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیو، لوگوں کو دین کی تعلیم دیو اور بچے کو قرآن کا حافظ بناؤ۔ چنانچہ ہر ریاست کو ہدایات جاری کی ہے، ہر سال رپورٹ آئیے۔ بصرہ کو مجھے گورنر ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں ایک سال کی رپورٹ دیے کہ صبح بصرہ کے اندر یہ سال 10,000 بچے نے قرآن مجید حفظ کی، 10,000 بچے نے۔ اسا کو چاہیے اسامی قرآن کی تعلیم کو عام کرو، اسا کو چاہیے انہیں مدارس دے دستے بازو پڑھو، جتنا بچے قرآن و حدیث دی
تعلیم سیکھ دے، دین دی تعلیم سیکھ دے، نماز سیکھ دے۔ حضرت عمر بن خطاب آج بھی سارے حکمرانے کو چاہیے، آج بھی سارے وزیرے کو چاہیے کہ قرآن و سنت کی تعلیم کا انتظام کرے، مساجد پڑھاوے، مدارس پڑھاوے، لیکن یہ ساری محنت ساری حکومت نہیں کرے دی، لیکن عوام کرے دی بھی جڑے علماء دے دستے بابو ہیں، علماء نے تعاون کرے دے، دینی مدارس کا تعاون کرے دے، جتنے قرآن کے حافظ پڑھتے پہ، جتنے عالم پڑھتے پہ، ایک قاریات حافظات عالمات پڑھنے پہ، میرے بھراؤ و دوستو ایک تعاون تمہارے ثواب سارا تمہارے ملتا ہے۔ آپ کو سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ نماز پڑھ دے 5 وقت سمجھو کہ پوری دین دی حفاظت پہ کریں دے، جیڑا نماز نہیں پڑھتا پیا سمجھو اپنا سارا کچھ ضائع کر دیا۔ نماز نہیں چھوڑنی میرے بھراؤ، نماز جب کو محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب کی شہادت ہے، سیدنا عمر بن خطاب کی سیرت طیبہ کا سبق آپ نے عقیدہ توحید کا درس لیتے، آپ نے قرآن و سنت کی اشاعت کا درس لیتے، آپ نے خوف خدا کا درس لیتے، آپ نے عدل کا درس لیتے، آپ نے عفو درگزر کا درس لیتے، پاوی تک مربع ملتے حکومت کرنے والا حضرت عمر بن خطاب ہر ٹائم اللہ کو ڈرتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے کوئی پیاسا کتا بھی مر گیا عمر کو حساب دینا پہنچے۔ آج تو حکمران ڈرتے نہیں، کتنا ظلم زیادتی تھی بھی، کتنی مہنگائی ہے، لوگ دا خون پیتی میں رب دا جاری کرنی یعنی رب کو جواب بھی دینا۔ باوی لکھ مربع میل سے حکومت کرنے والا عمر بن خطاب ڈرتا پہ کہ اگر فرات کے کنارے کو پیاسا کتا مر گیا عمر حساب دے سے، عمر حساب دے سے۔ حضرت عمر آج سارے اندر خوف خدا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا ڈر اتنا ہے، اللہ کا خوف اتنا ہے، اکیلے کاش میں تنکا ہوا، کاش میں پتا ہوا، کاش میں گما جڑے ہی نہ۔ آج کا سارے اندر آج گناہ کیوں تھینے پہ، آج جھوٹ کیوں عام ہے، آج فراڈ کیوں عام ہے، آج شراب فحاشی عریانی کیوں عام ہے، آج سود رشوت کیوں عام ہے، آج والدین کی نافرمانی، آج قتل و غارت چوری ڈکیتی کیوں عام ہے؟ کہ اسارے دل جو رب کا ڈر نکل، رب کی حاضری کھول کیوں، قبر کی حاضری کھول کیوں۔ حضرت عمر بن خطاب کی سیرت طیبہ کا سبق یاد کرتے وقت میرا بھرا، میرا جوان، میرا بزرگ، بگلا ہدایت والو، بگلا ہدایت والو، قبر کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ یہ دنیا کو توڑ بجنے، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا مسافر خانے، سارے کیوں ڈالا بھی چلے گئے، اسا کسائی قبری دے مہمان پڑھنے تو رب کو حساب دے۔ قبر دی وحشت کو ڈرو، قبر دی تنگی کو ڈرو، قبر دی اندھیر نگری کو ڈر، چیٹن دفنات ہر کوئی واپس آئے، مال ہی واپس، رشتہ دار ہی واپس، دوست ہی واپس، قبر صرف اعمال کا ممسن، کیا کا ممسن؟ اعمال کا ممسن۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لا محرم الحرام کربلا تیرے گزارے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی اشاعت واسطے قربانی دیتی ہے، اسلام کی سربلندی واسطے قربانی دیتی ہے، قرآن و سنت کی اشاعت واسطے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی دیتی ہے۔ اور وقتہ شزید کے فاسق اور فاجر ہے، اندھی حکمرانی کو قبول نہیں کیتا، اندھے حق تے حسین نے بیعت نہیں کیتی۔ جناب اعلیٰ سیدنا امام حسین نے فرمایا یزید تیری بیعت جائز کہنی، تو فاسق فاجر گناہگاری، تیری بیعت جائز کہنی۔ انہیں خلاف ڈٹ کے اپنی جان دے دیتی نے، خاندان کوہا دیتے نے، قبیلہ کنبہ کوہا دیتے نے، لیکن سر نہیں نے جھکایا، شزید کی بیعت نہیں نے کیتی، 72 ٹن سوا کر دیتے نے، لیکن اسلام کے جھنڈے کو، اپنے نانے کی تعلیمات کے جھنڈے کو بلند رکھے نے۔ آپ کو سبحان اللہ، بلند آواز نہ ہوگا کو سبحان اللہ، جب حسین نہ محبت ہوا کہ سبحان اللہ، جب شہدائے کربلا نہ محبت ہوا کہ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سے نے 3 پوتر دیتے ہیں. سبحان اللہ. توجہ میری طرف ہو سے بے شک. 3 پوتر حسن حسین محسن. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیے انہیں کا نام حرب رکھا، سبحان. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خود رکھے حسن حسین محسن. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام ایک برگزیدہ پیغمبر گزرے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھیراہن انہیں دے 3 پوتران شبر شبیر مشبر. انہیں 3 کا معنی ہے حسن حسین محسن. حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے چھوٹی کی باقی خاندان حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ کو چلے. سبحان اللہ. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرا بڑا پتر سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من